إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک، اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے۔ بعد ہم درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، خواتین اسلام، ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفس سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ایمان کا جز ہے، ہماری ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کے والد، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء و اقارب، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی مال و دولت،
اپنے آباء و اجداد، اس طریقے سے اپنی اولاد، اپنی جو بھی چیزیں ہیں مال و متاع، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب تم جا کر کے کامل مومن ہوئے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تم کامل مومن ہوئے ہو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، تمام چیزوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہماری ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم حقیقی میں ان معنوں میں دعوے دار ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ سچا ہے؟ کیا ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی طرح ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ مختلف ایسے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، کن کن واقعات کو ذکر کیا جائے؟ کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو غار یار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے، جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہلے داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے اندر چند سوراخ تھے اس کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ باقی بچتا ہے، اس پہ اپنی ایڑی رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں غار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ اندر سے ایک موذی جانور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈستا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، زاروں قطار آنسو گرنے لگتے ہیں۔ جب یہ آنسو رخسار مبارک پر پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، آخر ماجرا کیا ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، شاید کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگاتے ہیں، جس سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ پہلے غار کے اندر گھسے تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہو مجھے ڈسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور جب موذی جانور اندر سے ڈس لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑے گا، لیکن جب تکلیف سے بے چین ہو جاتے ہیں، یہ رخسار گرم گرم آنسو جب رخسار مبارک پہ گرتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ یعنی نیند میں خلل ڈالنا تک مناسب نہیں سمجھتے ہیں، تکلیف سے بے چین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ خبیب کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو اسی وقت ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خبیب، تم تو اس بات کو خوب پسند کرتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پہ اللہ کے نبی، تمہاری جگہ پہ محمد آ جاتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ کرام کی۔ اسی طریقے سے صحابیات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھیں۔ ایک انصاری صحابیاں ہیں،
غزوہ احد میں اس کا شوہر شہید ہو گیا، اس کے باپ شہید، اس کا بھائی شہید ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر پوچھتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتی ہے اس وقت تک چین نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھ لیتی ہے تو آپ کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، کل مصیبت بعدک اجل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس عورت نے ایسا کہا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ اور صحابہ کرام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج کے زمانے میں محبت کے دعوے داروں کا، یہ محبت کے دعوے دار لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کی مشن سے بھی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے پیغام توحید سے بھی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دیا کرتے تھے، اس کو پھیلایا کرتے تھے، توحید۔ اس لیے کہ آپ کی ذات سے محبت تو ہر کوئی شخص کر سکتا ہے۔ کفار مکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو امین و صادق کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قائل تھے، وہ جانتے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، جانتے تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جانتے تھے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اسی لیے آپ کو صادق کہہ کے پکارتے تھے، آپ کو امین کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، یعنی مکہ کے لوگ دشمن تھے، ستاتے تھے، لیکن آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہ لوگ بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ بھی آپ کی ذات کی تعریف کیا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اس نے سنی تھی تو وہ لوڈی جو خوشخبری سنانے کے لیے آئی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، اس کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا کہ تو نے مجھے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ہے، اس کے بدلے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہی ابو لہب تھا جو سب سے بڑا دشمن بن کر کے کھڑا ہوا۔ اسی نے کہا تبا لکا یا محمد، اے محمد تو غارت ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت مکہ کے لوگ دشمن بن گئے۔ اس وقت یہی چچا جو آپ کی تعریف کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جس نے لوڈی کو آزاد کیا تھا، وہی آپ کا دشمن بن گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کی ذات سے محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے مشن سے بھی محبت کرنا ہے۔ آپ جس دعوت کو لے کر کے آئے ہیں اس دعوت کو بھی عام کرنا ہے، توحید کی دعوت کو بھی پھیلانا ہے، شرک سے نفرت کرنا ہے۔ اس لیے کہ اسی دعوت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں برداشت کی، آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اجڑی ڈالی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا باندھ کر کے کھینچا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے خاطر اس تمام چیزوں کو برداشت کیا تھا۔ توحید کے خاطر مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، ورنہ آپ کی ذات سے ان لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، توحید سے بھی محبت کرنی چاہیے، سچا پکا موحد بن کر کے رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے لوگ محبت کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن توحید کے معاملے میں کس طریقے سے کھوٹے نظر آتے ہیں۔ جب ان کے سامنے توحید کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور جب ان کے شان میں غلو کر کے اگر پیش کیا جائے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی توحید کی باتیں ان کو راس نہیں آتی ہیں۔ کیسے
نبی سے محبت کرنے والے ہیں. اگر نبی سے سچے محبت کرنے والے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محبت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت پر عمل کرتے، اس کو پھیلاتے، توحید سے خوش ہوتے. لیکن آج لوگ کھلے عام شرک کر رہے ہیں. دیکھیے قبروں کے سجدے ہو رہے ہیں، قبریں پہ کھلے عام سجدے کر رہے ہیں لوگ. یہاں تک کہ اپنے پیروں کے سامنے بھی جا کر کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، کھلے عام شرک کر رہے ہیں، قبروں کو پختہ بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور قبر پر گنبد تعبیر کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں. کیسی محبت ہے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے روکا ہے، شرک سے رکتے، لیکن لوگ شرک میں ملوث ہیں، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. صحابہ کرام کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے محبت کرتے تھے جس طریقے سے محبت کا تقاضا ہے. وہ آپ کی فرما برداری بھی کرتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کے بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. جو بھی رسول بھیجا گیا اس کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی تمہارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ایک نمونہ ہے، قدوہ ہے نبی تمہارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کو اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے زندگی بسر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو چیز دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا. نبی کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا. نبی اسی لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگ ان کو اپنا نمونہ سمجھ کر کے ان کی طرح بن کر کے زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو. رسول کی مخالفت کرو گے، رسول نے جیسا کہا ہے اس پر نہیں عمل کرو گے بلکہ ان کے مخالف جاؤ گے، رسول کی لائی ہوئی شریعت میں نئی نئی چیزوں پر عمل کرو گے اور بدعات پیدا کرو گے تو رسول کی مخالفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسری جگہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم ہے تیرے رب کی لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو بصر و چشم قبول نہ کر لیں اور اس کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی جب تک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہ مان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے، لیکن آج آپ کی حدیثیں ہیں، حدیثوں کے مطابق ہمیں اپنے فیصلوں کا، اپنے تنازعات کا حل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو ہمیں اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس آیت کا شان نزول سورہ نور کی، سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے اور ایک آدمی کے درمیان کھیت کی سینچائی کرنے کے معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو دیکھ کر کے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں کیونکہ حق پر وہی تھے زبیر رضی اللہ عنہ. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. سوچتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کی طرفداری کی ہے، ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اس موقع پر اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ
جب تک اپنے باہمی نزاعات میں آپ کو فیصلہ مان لے اور آپ جو فیصلہ نہ کر دیں اس کو خوشی خوشی قبول نہ کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے ہمارے لیے معاملہ خلاص، اب ہمیں اسی کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے سامنے آ جائے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب معاملہ ہیں، جو امراء ہیں، جو حاکم ہیں، جو امام ہیں، ان کی تابعداری کرو، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اطاعت کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے ساتھ استعمال کیا، رسول کے ساتھ استعمال کیا ہے، اولی الامر کے ساتھ استعمال نہیں کیا۔ اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت مستقل طور پر ہے، لیکن امیر یا حاکم کی اطاعت یا امام کی اطاعت اسی صورت میں ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی بات کے موافق کوئی بات کہیں۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول کے مخالف کوئی بات کہتے ہیں تو ایسی صورت میں امام کی بات کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے اس میں، اس لیے کہ یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، نہ تو امام کی اطاعت ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ اور کسی امیر کی اطاعت ہے۔ جہاں وہ اللہ اس رسول کی بات کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہمیں ان کی بات کو نہیں ماننی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹا دو۔ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے اپنے اختلاف کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اگر قرآن میں ذکر مل جائے کہ ایسا ہے، حدیث میں ذکر مل جائے ایسا ہے، تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج لوگ قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث رکھ دیا جاتا ہے، ان کے سامنے بتایا جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ اپنی مسلک پرستی میں اپنے مسلک ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جب اس کے سامنے قرآن کی بات آئے، حدیث آ جائے تو آمنا و صدقنا کہے کہ ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کیا اور اس پر اطاعت کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اطاعت کا حکم دیا ہے اور مخالفت سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص ہدایت کے آ جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلتا ہے، کسی دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ چلتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی وہ شخص جو حدیث آنے کے باوجود بھی مخالفت کرتا ہے، حدیث کی مخالفت کرتا ہے، حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی منمانی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم اسی طرف لگا دیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اسی ڈگر پہ چلنے لگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث آ جانے کے باوجود اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری کا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آ جانے کے باوجود بھی مخالفت کرے اس کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ اس کو کوئی فتنہ لاحق ہو جائے، اللہ کا عذاب کوئی اس کے اوپر آ جائے، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور یصیبہم عذاب علیم، یا اس کے اوپر کوئی دردناک عذاب اس کو لاحق ہو جائے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے حکم کے باوجود مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نہ آ جائے۔ تو یہ آیتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔
قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی عمل کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلادی تو بنا رہے ہیں، اچھا کام ہے۔ دیکھنا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا رسول نے حکم دیا ہے، کیا رسول نے ایسا کیا ہے۔ اگر رسول نے نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محبت کا صحیح دعوے دار نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آیا کرتی تھی، فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک مومن کا طریقہ، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے عمل کرتے تھے، مختلف ایسی حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ایک جنگ کے موقع پر دور دور وادی میں پھیل گئے ہیں، کوئی وہاں ٹھہرا ہے، کوئی وہاں ٹھہرا ہے، کوئی وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان وادیوں میں پھیل جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو اتنا قریب رہتے تھے کہ اگر بڑی سی چادر ان کے اوپر ڈالی جائے تو سب ایک چادر کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فوراً صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اس طریقے سے صحابیات بھی عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورتوں کو کہ عورتیں بیچ راستے سے چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ اے عورتوں، تمہارا اس طریقے سے بیچ راستے سے چلنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابیات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیواروں سے لگ کر کے چلتی تھیں، اس طریقے سے چلنے لگیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دیواروں میں ان کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے، لگ جایا پھنس جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابیات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فوراً اس پر عمل کیا، اس میں ٹال مٹول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، حدیث آ گئی، اس پر فوراً عمل کرنا شروع کیا۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی اس میں درس ہے، اس میں ایک سبق ہے، نصیحت ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے دار ہیں تو ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، شوہروں کی اطاعت کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اس طریقے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں، گھر میں دینی ماحول بنا کر کے رکھیں، اس طریقے سے نماز میں سستی اور غفلت نہ برتیں۔ ایسا نہ ہو کہ کام میں لگی رہے، نماز کا وقت نکل جائے، اس لیے کہ نماز یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے مومن مرد ہو یا مومنہ عورت، ہر ایک کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مصیبت آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، سورج میں گرہن لگتا تھا، چاند میں گرہن لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ اے بلال اقامت کہو، نماز قائم کی جائے، نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والوں کو نماز کی وصیت فرمائی اور فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور تمہاری ماتحتی میں جو غلام ہے ان غلاموں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت کی ہے اپنی امت والوں کو۔ ایک باپ جب مرنے لگتا ہے اور کوئی وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو جاتا ہے تو بیٹے اس پر سب سے پہلے عمل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ میرے باپ کی وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والوں کو نماز کی وصیت کی کہ تم نماز کا خیال رکھنا۔ آج لوگ محبت کے دعوے دار ہیں لیکن نماز میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلوس کا وقت جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جلوس کے وقت میں تو نماز پڑھنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے، بلکہ جلوس میں گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں، ڈھول تاشے میں لگے رہتے ہیں، اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیسے محبت کے دعوے دار ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے سکون ملتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اگر اس کا یہ دعویٰ سچا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرے گا۔ صحابہ کرام جس طریقے سے پیروی کیا کرتے تھے، ابو جرے جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، کہ تم کبھی کسی کو گالی نہیں دینا۔ اس نصیحت کا یہ اثر تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہ تو کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی جانور کو گالی دی، نہ کسی چرند پرند کو، کسی کو میں نے گالی نہیں دی اس کے بعد۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس پر عمل کیا۔ اس طریقے سے ایک صحابی ہے، ان صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ان کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتنے بہترین صحابی ہیں، اور اگر اپنے ازار کو اوپر رکھتے، اس طریقے سے اگر اپنے بال کو چھوٹا رکھتے، خوریم اسدی یہ کتنے بہترین صحابی ہیں، اگر ان کا ازار ٹخنے سے اوپر ہوتا اور اپنے بال ذرا چھوٹے کر لیتے۔ ان کو جب بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کا ازار ٹخنے سے اوپر ہوتا اور اگر ان کے بال چھوٹے ہوتے، اس کے بعد انہوں نے ایک چاقو لیا، اپنے بال کو کاٹ دیا کانوں تک اور اپنے ازار کو بھی ٹخنے سے اوپر کر لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، فوراً اس پر عمل کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا کرتا تھا۔ ایسے مختلف مثالیں ہیں۔ شراب کی حرمت کی جب آیتیں نازل ہوئی تھی، صحابہ کرام کے کانوں سے جب یہ آیتیں ٹکرائی، فوراً شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور مدینہ میں شراب کے نالے بہنے لگے تھے۔ صحابہ کرام صرف محبت کے دعوے دار نہیں تھے، بلکہ اس کو انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کی اتباع بھی کرتے تھے، آپ کی فرما برداری بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص اگر کوئی حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اگر اس کا دعویٰ یہ سچا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی وہ محبت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر بھی وہ عمل کرے گا۔ اس لیے کہ سچی محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین جتنا دیا ہے اس نے ہی عمل کرے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اس رسول نے جتنا دین دیا ہے اتنے ہی دین پہ عمل کرو، اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑھیں گے تو ہمارا شمار بدعتی میں سے ہوگا اور اس عمل کا شمار بدعت میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس لائے ہوئے دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، وہ شخص مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی بڑھاتا ہے تو وہ بدعتی شخص ہے، وہ مردود شخص ہے، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اضافہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ حقیقی معنی میں تو وہ لوگ محبت کرنے والے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا آگے بڑھنے سے۔ جو آگے بڑھتا ہے، جو نئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائی ہوئی دین میں بڑھانے سے، اضافہ کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن وہ شخص ہے جو اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، تو وہ کیسا محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ عید میلاد النبی جو تہوار منایا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت مناؤ، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ تم لوگ میری یوم ولادت مناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی، اس کے بعد 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، 23 سال میں 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنی یوم ولادت منائی؟ کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت منائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا۔ اگر یہ چیز دین میں سے ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بتلا دیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کے طریقے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے بتلا دیا ہے۔ وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتلاتا تھا، اگر یہ چیز صحیح ہوتا، یہ عید بنانا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کو نہیں بتلاتے؟
اور وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جاتے ہیں، صلح کے دفعات طے کرانے کے لیے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کیا والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس محبت کو دیکھ کر کے جب اپنی قوم میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، میں بڑے سے بڑے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم میں نے محمد کے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی تعظیم میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر گرنے نہیں پڑتا ہے، بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اس کو تبرک کے طور پر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے لوگ جھپٹ پڑتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی بجاوری کے لیے، اس حکم کی تعمیل کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، اگر یہ محبت کی نشانی ہوتی، اگر عید میلاد منانا یہ محبت کی دلیل ہوتی، تو صحابہ کرام اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت مناتے، وہ بھی اس عید کو ملاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی ہو۔ تابعین نے بھی نہیں بنائی، تبع تابعین نے بھی نہیں بنائی۔ 630 ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ ایک بادشاہ مظفر الدین تھا، وہ بہت فضول خرچی کیا تھا، ڈھول بجانے گانے بجانے کا رسیا تھا، وہی ایسی مجلسیں منعقد کرتا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے اس چیز کو فروغ کیا ہے۔ دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کو نازل کر کے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پوری کر دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اس آیت کو نازل کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس میں بڑھا نہیں سکتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکمل ہو گیا تو اتنے سال بعد، 600 سال 650 سال بعد جس چیز کا ایجاد ہوا وہ دین میں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول کے دن کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر پائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کے دن ہوئی۔ 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جب یہ چیز ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تو پھر آپ کی عید میلاد منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جو آپ کی عید میلاد بنا رہے ہیں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسے یہی لازم آتا ہے کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ذرا سوچو، غور کرو، اگر تمہارے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، تمہارے باپ کی وفات ہو جائے، کیا تم اس دن خوشی مناؤ گے؟ کیا تم اس دن ڈھول تاشا کرو گے؟ کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ یہ دن ایسا تھا کہ صحابہ کرام کے اوپر گویا کہ پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی مصیبت زدہ تھیں، کہتی ہیں کہ گویا کہ میرے اوپر پہاڑ ڈال دیا گیا ہو۔ صحابہ کرام کس قدر تکلیف میں تھے، لیکن آج لوگ اسی دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایسی محبت ہے، اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم دین پر اسی طریقے سے عمل کریں گے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا ہے تو پھر ہم کیسے منا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد؟ اس طریقے سے اسی موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں۔ فضول خرچیاں کی قدر ہوتی ہیں کہ گلیوں محلوں کو سجایا جاتا ہے، کنکے میں لائٹنگ کی جاتی ہے، یہ سراسر اسراف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو پھر کیوں لوگ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے روپے پیسے کو لوگ بہا رہے ہیں؟ اس طریقے سے ڈھول تاشے جو ناچ، اس طریقے سے جلوس میں دل آزاری والے نعرے جو لگائے جاتے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ ذرا غور کیجئے، کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صرف مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جلسے جلوس نہ نکالیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، خوشی منائیں اور اس موقع پر بھی عبادت کریں۔ لیکن یہ تیسری عید ہے جو دین میں اضافہ ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کو عید کہنا سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ عید ہوتی تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو پیر کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ اس دن کو عید بنا رہے ہیں۔
اگر عید ہوتا یہ بھی عید ہوتی، عید میلاد النبی، تیسری عید ہوتی، جائز ہوتی، تو اس دن روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ عید اور روزہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے، تو غلط ہے، اس کو اور گناہ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کو سراسر عید کہنا ہی غلط ہے اور منانا اس طریقے سے جو بھی خرافات کیا آتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا شمار بدعات میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے، تو اس لیے حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے پیغام کو عام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی وضاقتہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے اپنا چہرہ رکھے، وضاقتہ رکھے، اس لیے کہ دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک ادا کو اپناتا ہے، اسی طریقے سے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے اپنی وضاقتہ کو رکھیے، داڑھی رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیجیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا میں بھی محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی بایوگرافی معلوم کرتا ہے، کیا کیا پوری سوانح حیات کھنگالتا ہے کہ یہ شخص کیسا تھا، کہاں تھا، کیا پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور سیرت کو عام کرنا چاہیے، تاکہ آج کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اس اعتراضات کو آپ ختم کر سکیں، اس کی وجہ سے وہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہمیں عام کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے، آپ کی تعلیمات سے بھی عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور جتنا آپ نے دین دیا ہے اتنا ہی دین پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین میں اضافہ کرتا ہے، تو وہ محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔